اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تنبیہات پڑھیں گے۔ تنبیہات جمع ہے تنبیہن کی۔ تنبیہ کا ترجمہ ہے خبردار ہونا۔ یہ بھلے نہ رکھو، تنبیہ کا ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ خبردار ہونا۔ کیا مطلب خبردار ہونا؟ کیوں خبردار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصل ہماری گفتگو ان جملوں کے بارے میں تھی جن کا محلاً کوئی اعراب ہوتا ہے۔ اب ان جملوں میں ہم آپ کو ذرا متوجہ کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں کہیں پر یہ پریشانی آپ کو پیش آ سکتی ہیں۔ تو تنبیہات ہیں 5۔ 2 منٹ میری طرف دیکھیں، کتاب کی طرف نہیں دیکھیں۔ تنبیہات کتنی ہیں بیٹا؟ 5۔ سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ کچھ جملے ایسے ہیں جو محکی تو ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ حکایت والا کام بھی کرتے ہیں، لیکن طالب علم پر یا مولوی صاحب پر یا نحوی پر جو کیا ہے وہ مخفی ہوتے ہیں۔ کیا یہ محکی بھی ہیں یا محکی نہیں ہیں؟ اس کی مثال جو ہے کیا ہم عبارت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ جو پہلی تنبیہ ہے اس کے پھر 2 حصے ہیں۔ کبھی وہ جملہ جو مادہ قول کے بعد واقع ہوتا ہے، کبھی مادہ قول کے بعد واقع نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لفظ ہے جو قول وغیرہ کی معنی دیتا ہے یا قول کو تقدیر میں جو ہے کہ وہ رکھنا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ ایک ہی جملہ ہے، اگر ایک عینک پہن کر دیکھیں تو وہ محکی ہو سکتا ہے، دوسری عینک پہن کے دیکھیں تو وہ محکی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں وہ دونوں احتمالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی ہم مزید وضاحت عبارت میں پڑھیں گے۔ اور تیسری جو ہے کیا ہے جناب تنبیہ، وہ یہ ہے کہ وہ جملہ وہ مادہ قول کے بعد تو وہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قول اس میں عمل نہیں کر سکتا، اس کا عامل کوئی اور ہوتا ہے۔ اب اگر قول اس میں عمل کرے پھر تو یقیناً وہ منسوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ قول اس میں عمل نہیں کرتا بلکہ اس میں کوئی غیر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھی تنبیہ یہ ہے کہ ایک جملہ قول کے بعد بھی واقع ہوتا ہے اور حکایت بھی نہیں کرتا، جبکہ تیسری میں حکایت کر رہا تھا، چوتھے میں وہ حکایت نہیں کر رہا۔ اچھا، جب حکایت نہیں کرے گا تو پھر اس چوتھی تنبیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ یا وہ حکایت کرے گا اس قول کی نہیں، ایک اور قول کی جو تقدیر وغیرہ میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہیں کہ وہ حکایت ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور 5ویں تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی محکیہ کے ساتھ غیر محکیہ بھی مل جاتا ہے، یعنی 2 جملے آپ کے پاس آتے ہیں، ایک جملہ محکی ہے اور دوسرا غیر محکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 تنبیہ ہیں، مزید ہم عبارت میں جو ہے کیا ہے انشاءاللہ اس پر غور فکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہات۔ الاول، بیٹا تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ، ٹھیک، من الجمل المحکیۃ، ٹھیک ہے؟ جملے محکیہ میں سے ما، کچھ ایسے جملے ہیں قد یخفا، جب فعل مضارع پہ بیٹا قد داخل ہوا تو کبھی کبھی کا ترجمہ دیکھا، یعنی ہر ایک کے لیے مخفی نہیں ہے ان کا محکی ہونا، لیکن کبھی کے بار مخفی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کبھی ہم مولویوں کو ٹینشن کس کی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کب شہر آئے گا، کبھی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ کب مجلس ملے گی، پھر مجلس مل گئی تو یہ ٹینشن ہے کہ اس کی فیس پتہ نہیں کتنی ملے گی، میں نے تو طے کی نہیں ہے، تو نتیجے میں آپ کے سامنے مغنی آ گئی یا کوئی عربی جملہ آ گیا تو آپ پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ فمن ذالک، فمن ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ اس اول کی طرف، یعنی اس سے پہلی تنبیہ کے مورد میں سے ہے، یا یوں کہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے جملے کا محکی ہونا مخفی ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ فی المحکیۃ بعد القول، ایک جملہ مادہ قول کے بعد تو آیا ہے، محکیہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے فحق علینا قول ربنا
انا لذائقون، فحق بمعنی فثبت، ٹھیک ہے، ثبت بمعنی پکی بات واضح ہو گئی ہم پر، کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول تھا، اللہ تعالیٰ کا قول کیا تھا کہ تم میرا عذاب چکھو گے۔ آپ کہیں گے صحیح، عذاب کا لفظ تو یہاں پر نہیں ہے، فرماتے وَالْأَصْلُ، یہ آیت اصل میں یوں تھی، اِنَّكُمْ لَذَائِقُونَ عَذَابِي، بتحقیق تم لوگ میرا عذاب چکھو گے، بے معنی دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ ثم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جب انکم ہے یہ تو ضمیر خطاب ہے، یہ تو ضمیر متکلم نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو سزا ضرور ملے گی، پھر آپ اس میرے جملے کو کیا کہتے ہیں، سائیں نے کہا ہے کہ ہمیں سزا ملے گی، پہلے خطاب کا صیغہ تھا، پھر اس کو آپ نے متکلم کی طرف تبدیل کر دیا۔ ثم عدل الی التکلم، پھر عدول کیا گیا کس کی طرف، متکلم کے لفظ کی طرف، کیوں؟ لأنہم، اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عذاب کا کہا تھا، تکلموا بذالک، انہوں نے گفتگو کی اس اللہ والے جملے کی، لیکن انفسہم، اپنے لیے۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی تم جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں گے سائیں رحمانی نے مجھے کہا کہ میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ الثانی سے پہلے بیٹا لفظ تنبیہ کو آپ جو ہے تقدیر میں رکھیں، التنبیہ الثانی، دوسری تنبیہ، قد یقع بعد القول، یہ بھی قد، وہ بھی فعل مضارع پر، یعنی ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، کبھی کبھی قول کے بعد واقع ہوتا ہے۔ یقع کا بیٹا فاعل تو چاہیے نا، ما، یہ ما فاعل ہے، ما سے مراد جملہ ہے، یعنی کبھی کبھی قول کے بعد ایک ایسا جملہ واقع ہوتا ہے، یحتمل الحکایت وغیر الحکایت، اس میں حکایت کا بھی احتمال ہوتا ہے، غیر حکایت کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اب اگر حکایت والے احتمال کو دیکھیں گے تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے، محلاً منصوب ہے۔ اگر غیر حکایت ہے تو پھر ہم اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ یہ پہلے والے 7 جملوں میں سے ہے جن کا اعراب نہیں ہوتا، یا بعد والے جملوں میں سے ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ جیسے اتقول موسیٰ فی الدار، کیا تم کہتے ہو کہ موسیٰ گھر میں ہے؟ بیٹا تقولو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کہتے ہیں فلک، تمہیں اختیار ہے، فلک نہیں پڑھنا، فلک، بلکہ ف الگ لفظ ہے، لک الگ ہے، تحریری صورت میں انہوں نے ملا کر لکھا، فلک ان تقدر، تجھے حق ہے کہ تقدر بمعنی تفرض، تو فرض کرے، کس کا؟ موسیٰ مفعولاً، ٹھیک ہے، موسیٰ جو ہے کہ مفعول ہے اول، اور فی الدار مفعول ثانی ہے۔ بھائی کس کا مفعول اول مفعول ثانی؟ دو مفعول تو عام طور پر افعال قلوب کو چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو تظنو بھی نہیں ہے، تعلمو بھی نہیں ہے، تو یہ دو مفعول کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں علی اجراء القول مجرى الظن، ہم یہاں پر قول کو ظن کی معنی میں لیں گے۔ تقولو یعنی کہ تم گمان کرتے ہو کہ موسیٰ گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ایسے ہو جائے گا۔ وَلَكَ أَن تُقَدِّرَهُمَا، اچھا تمہیں دوسری ترکیب کا بھی فرض کرنے کا حق ہے، وَلَكَ، اور تجھے حق ہے کیا کہ ان تقدرهما، تم فرض کرو زید کو اور فدار کو مبتدأ و خبراً، کہو کہ بھائی زید مبتدا اور فدار خبر، مبتدا خبر مل کر بیٹا کیا ہو گیا؟ جملہ، اور یہ جملہ جو کہ حکایت کر رہا ہے قول کی، نتیجے میں محلاً منصوب ہو جائے گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ، کہتے کوئی اور بھی مثال ہے جہاں پر ماد قول کے بعد ایسے کوئی ہم دو احتمال دے سکیں کہ اس کو مفعول اول مانے پھر مفعول ثانی؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول بھی اس طریقے سے ذیشان آیا ہے، ام تقولون، یہاں پر تقولون بے معنی تظنون، کیا تم گمان کرتے ہو، کس کا؟ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یہ مفعول اول ہے، کانوا ھودا و نصارا، اس کو مفعول ثانی مانے،
یا آپ یوں کہیں کہ نہیں بھائی ان ابراہیم یہ اس میں ان ہے، ٹھیک ہے، اور کانو ہدن یہ اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ ہو گیا، اور یہ جو کیا ہے حکایت کر رہا ہے کس کی؟ تقولون کی۔ الآیہ الا ترى، کہتے کیا تم نہیں دیکھتے؟ گویا کہ یہ اعتراض مقدر ہے کہ قول بے معنی ظن کیوں ہے؟ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان القول قد استوفى شروط اجراء مجرى الظن، حاصل کر لیے ہیں قول نے تمام وہ شرائط کہ جو ظن والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، آپ کی کیفیت پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ وَمَّا هَذَا جِیَ بِالْجُمْلَةِ بَعْدُ مَا کِیَ وَمَّا هَذَا، قول ظن کی معنی دے رہا ہے، اس کے باوجود جیہ لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملے کو بعدہ اس قول کے بعد محکیتاً، ٹھیک ہے، محکیتاً حکایت والے عنوان سے۔ تو یہاں پر بھی آپ اس تقولون کے بعد والے کو آپ جملے محکیہ بھی کہہ کے محلاً منصوب کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ الثالثو، الثالثو سے پہلے لفظ کون سا ہے ذیشان؟ تنبیہ، تیسری تنبیہ، قد یقع بعد القول جملتن کہیں گے بیٹا۔ کیوں جملتن کہوں گا ناصر صاحب؟ یقع کا فاعل ہے، آپ کہیں گے یقع مذکر ہے اور جملتن میں تو بظاہر تائے تانیث لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے فعل مذکر کیوں آیا؟ ہم کہیں گے ایک تو جملتن مونث حقیقی نہیں ہے، مونث مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مونث مجازی ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا فعل کو مونث۔ طلع الشمس، طلعت الشمس، اگر مونث حقیقی بھی فاعل ہو لیکن پھر فعل اور فاعل کے درمیان اگر فاصلہ آ جائے تو بھی آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا مونث لائیں، یہاں پر فاصلہ بھی آیا ہے۔ وَلَا عَمَلَ لِلْقَوْلِ فِيهَا، قول کے بعد جملہ آیا ہے لیکن لا عمل للقول، قول کوئی عمل نہیں کرے گا اس جملے میں۔ وَذَلِكَ، وَذَلِكَ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس کی کوئی مثال تو دے دیں۔ فرماتے ہیں نحو اول قولی، بیٹا فی الحال اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا میرا پہلا بولنا کیا ہے کہ بے شک میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، ٹھیک۔ اذا کسرت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرت بھی کہنا چاہے تو گنجائش چل جائے گی۔ جب تو کسرہ دے، کس کو؟ ان کے حمزے کو، یعنی ان کر کے نہیں پڑھے بلکہ ان کر کے پڑھے۔ اگر ان کر کے پڑھو گے بیٹا پھر تو یہ جملے کی بحث سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان اس کو تاویل مصدر میں لے جائے گا، یہ پھر مفردات میں چلا جائے گا، ٹھیک۔ لأن المعنی، اس لیے کہ اس جملے کی معنی کیا ہوگی؟ اول قولی، سب سے پہلا جو میرا بولنا ہے وہ ھذا اللفظ، یہ لفظ ہے۔ فالجملۃ خبر لا مفعول، پھر تو اول قولی مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بیٹا ھذا اللفظ، یہ پورا جملہ تعویل اس میں جائے گا، ھذا اللفظ یہ اس کی خبر ہو جائے گی، تو نتیجے میں خبر مفعول نہیں ہے۔ خلافاً لأبی علی، السلام علیکم، ابو علی صاحب کے یہ خلاف ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبر ہے مفعول نہیں، ابو علی اس کے خلاف ہے، یعنی وہ اس کو مفعول مانتا ہے اور خبر نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ زعم، اب زعم کے لفظ نے ابو علی کی کمر توڑ دی، یعنی لگتا ہے اس کی بات مضبوط نہیں ہے۔ زعم، ابو علی نے گمان کیا ہے، انہا، بتحقیق یہ جملہ فی موضع نصب، یہ محلاً کیا ہے بیٹا؟ منصوب ہے، کیوں؟ بالقول، اس قول کی وجہ سے۔ فبقی المبتدأ بلا خبر، اگر آپ انی احمد اللہ کو مفعول مانتے ہو پھر تو اول قولی مبتدا، اس کی خبر کہاں گئی؟ اور مبتدا کو خبر کی تو ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں پھر باقی رہ جاتا ہے جناب کو یہ مبتدا بغیر خبر کے۔ فقدر، کہتے ہیں بھائی کسی کو چھپ چھپا کے رکھنے اور بٹھانے میں کیا حرج ہے؟ فقدر موجود و ثابت، پھر تقدیر میں رکھا جائے گا کس کو؟ موجود کو یا ثابت، یعنی یوں کہیں اول قولی حمد اللہ ثابت، ٹھیک ہے، یا موجود۔
وہذا المقدر یستغنی عنہ، کہتے ہیں حقیقت میں یہ جو آپ خبر کو چھپاتے ہیں نا، اس سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جملہ پہلے ہی ہمیں معنی اور مطلب سمجھا دیتا ہے۔ بل ہوا مفسد للمعنی، بلکہ اگر آپ خبر کو تقدیر میں رکھیں گے تو جملے کی معنی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیوں؟ پھر پتہ ہے ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کہ اول قولی ھذا لفظ ثابت، یعنی یہ لفظ ثابت ہے، کیونکہ آپ نے انی احمد اللہ کو ھذا لفظ کی معنی میں لے لیا، یعنی گویا کہ آپ اللہ کی تعریف کو ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ لفظ ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معنی خراب ہو جائے گی۔ بل ہوا کا ضمیر کہاں جائے گا؟ تقدیر میں رکھنا، مفسد للمعنی، یہ معنی کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے۔ لأن اول قولی، اگر لأن کو ملا کے پڑھیں گے تو اول قولی، اگر بریکٹ والے کو آپ اصلی حالت میں پڑھیں تو اول قولی انی احمد اللہ باعتبار الکلمات، اگر اس کو آپ الفاظ کے نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے، کون سے؟ ان میں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہیں گے جناب؟ پھر ان کو کیا مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم خبر کو یہاں پر جو ہے کیا ہے تقدیر میں رکھیں تو معنی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ بے اعتبار الحروف، اور اگر لفظ ان کو نہیں دیکھیں بلکہ حروف کو دیکھیں کہ ایک حمزہ ہے اور ایک نون ہے، ٹھیک ہے، وہ بے اعتبار الحروف الحمزہ، اور حروف کے اعتبار سے اگر حمزے کو الگ دیکھتے ہیں پھر بھی کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ فیفید الکلام علی تقدیر ہی، تقدیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ خبر کی طرف۔ اگر خبر کو تقدیر میں رکھیں تو پھر یہ کلام پتہ ہے فائدہ کیا دیتا ہے؟ الاخبار بان ذلک الاول ثابت، پھر گویا کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ پہلا ثابت ہے۔ بھئی کیا پہلا ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو جوڑتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا حمد ثابت ہے، ٹھیک۔ وَيَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ، اور پھر جب آپ صرف پہلے کو ثابت کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کس چیز کی تقاضا کرتے ہیں؟ ان بقیت الکلام غیر ثابت، کہ بھائی بعد میں جو اللہ کی تعریف کرے وہ تو ثابت ہے ہی نہیں۔ اللہم الا ان یقدر اول زائدن، ہاں ایک صورت میں خبر کو تقدیر میں رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، آپ کہیں گے اول زائد ہے، اول کو گویا کہ ہمارے جملے کے معنی کے ساتھ کوئی تعلق ربط ہی نہیں ہے۔ والبصریون لا یجیزونہ، بصرے والے کہتے ہیں خامخواہ کوئی اسم زائد نہیں ہوتا، لا یجیزونہ، ہو کی ضمیر جائے گی زائد کی طرف، یعنی وہ زائد ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ وَتَبِعَ زمخشری اب علی، اور پیروی کی ہے زمخشری نے کس کی؟ ابو علی کی، فی تقدیر المذکور، جیسے ابو علی نے تقدیر میں کسی لفظ کو رکھا تھا زمخشری نے بھی تقدیر میں رکھا ہے۔ وَالصَّوَابُ خِلَافُ قَوْلِهِمَا، مصنف صاحب کہتے ہیں میرے نظر میں نہ ابو علی صحیح ہے نہ زمخشری صحیح ہے، بلکہ ان کے خلاف جو دوسرا قول تھا نا، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے ہے۔ وہ دوسرا قول کیا تھا کہ ہاں زائد ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ پورا جملہ جو ہے کیا خبر ہے اور مفعول نہیں ہے۔ فَإِن فتحت، اور اگر تم انی کے حمزے کو فتح دے دو، فالمعنی، تو پھر معنی یہ ہوگی حمداللہ، اول قولی حمداللہ، میرا پہلا بولنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہوتا ہے، یعنی بے ای عبارت کانت، پھر وہ اللہ کی تعبیر جس بھی کلام سے ہو، قول کے ذریعے ہو، ٹھیک ہے، یا بعد قول استعمال نہ ہو، کوئی اور لفظ استعمال ہو۔ الرابع التنبیہ رابع، چوتھی تنبیہ، قد تقع الجملۃ بعد القول، کبھی کبھی جملہ واقع ہوتا ہے قول کے بعد، ٹھیک ہے، غیر محکیۃ بالقول، قول کی حکایت نہیں ہوتی، ترتیب کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے قول کے بعد آتا ہے لیکن قول کی حکایت نہیں ہوتی۔ وہی نوعان، اس جملے کی کتنی قسمیں بیٹا؟ دو قسمیں ہیں۔ محکیۃ بقول الآخر، یا تو یہ بھی حکایت تو کرے گا لیکن ایک اور قول کی، وہ قول آئے گا کہاں سے؟ فرماتے ہیں محذوف، وہ قول محذوف ہے، کہ قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَمَاذَا تَعْمُرُونَ،
پھر تم کس چیز کا امر کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، سورہ اعراف بعد، یہ ماذا تأمرون کہاں پر آیا ہے؟ بعد، یہ اس آیت کے بعد آیا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے کسی گروپ نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ ٹھیک ہے، فماذا تأمرون، تو بیٹا اصل میں یہ جو قال ہے اس کے بعد جملہ ہے، یہ اس قال کے لیے حکایت نہیں کر رہا ہے، لأن قولہم تم، اس لیے کہ اس قوم کا گفتگو ختم ہو گئی عند قولہ من ارضکم، جب فرعون نے کہا تھا تمہاری زمین سے اس کو نکال دو۔ ٹھیک ہے، ثم تقدیر فقال فرعون، پھر اس کی تقدیر یہ ہوگی کہ فرعون نے کہا ان ھذا لساحر عظیم، یہ ان ھذا لساحر عظیم اس قال الملأ کی بیٹا وہ حکایت نہیں کر رہا بلکہ اس قال کی حکایت کر رہا ہے۔ بے دلیل، کہتے کیا دلیل ہے کہ فرعون نے بھی کچھ کہا تھا؟ کہتے اس لیے کہ پھر قوم نے کہا تھا قالو ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو اور اس کے بھائی کو مثال ارجہ، اب ارجہ کا لفظی ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مثلا ٹھہرا دو، لازمی اس نے کچھ کہا ہوگا تو انہوں نے کہا نا۔ قالو، میں کہتا ہوں طلاب نے کہا، بھائی کہا کس کو کہا؟ اس نے کچھ کہا ہوگا، پھر انہوں نے بھی کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، وغیر محکیہ، دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جملہ کسی اور قول کی حکایت نہیں کرتا ہے، وہی نوعان، پھر اس دوسرے جملے کی دو قسمیں ہیں، دالۃ علی المحکیہ، یا تو یہ دلالت کرتا ہے حکایت والے اس جملے پر، قول کا جیسے تمہارا قول قال زید لعمر، زید نے کہا عمر کو کس کے بارے میں؟ حاتم کے بارے میں، اتظن حاتمن بخیلاً، اگر حاتم کہیں، ویسے تو حاتم مشہور ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ حاتم صاحب کنجوس ہے؟ فحذف المقول، تو یہاں پر وہ چیز جو کہی گئی تھی وہ حذف ہو گئی، وہ حاتم بخیل، وہ کیا ہے؟ حاتم کا بخیل ہونا، مدلولاً علیہ، دلالت کی گئی ہے اس محذوف پہ بجملۃ الانکار، جملہ انکار کے ساتھ۔ کہتے ہیں کون سا جملہ؟ انکاری، یہاں تو کوئی انکاری جملہ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں تظنو پہ یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ جو استفہام انکاری ہے، التی ہی من کلامک، ٹھیک ہے جناب، وہ جملہ انکار جو تیرے کلاموں میں ہے، دونہ اس کے کلام میں نہیں تھا، تمہارے کلام میں موجود ہے۔ وغیر الدالۃ علیہ، اور کبھی کبھی وہ اس محذوف پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے ولا یحزنک قولہم، تمہیں حزن اور دکھ نہ پہنچائے ان کا قول، کیا؟ ان العزت للہ جمیعا، کہ بے تحقیق عزت پوری کی پوری جو کیا ہے اللہ کے لیے۔ بیٹا اب یہاں پر یہ جو قول ذکر ہوا ہے، یہ ان العزت اس قول کی حکایت نہیں کر رہا بلکہ کسی قول محذوف کی حکایت کر رہا ہے۔ وقد مر البحث فیہا، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا ان العزت، اس کی بحث گزر چکی جملے مستأنفہ میں، کہ بھئی یہ جملے مستأنفہ ہے اور اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ الخامسو، ذیشان صاحب پانچویں تنبیہ، قد یوصل بالمحکیت غیر محکی، غیر محکی یوصل کا نائب فاعل ہے، کبھی کبھی محکیہ کے ساتھ غیر محکیہ کو ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہو الذی، وہو یعنی یہ پانچواں جملہ کہیں یوں کہ جب محکی کے ساتھ غیر محکی مل کر آئے، یسمی ہے، اس کا نام رکھتے ہیں المحدثون، محدثون عام طور پہ بیٹا علم حدیث والوں کو کہتے ہیں، انہوں نے نام رکھے مدرجن، کہ بھائی جب ایک محکی کے ساتھ غیر محکی جملہ ہے تو اس کا نام کیا رکھا ہے ہم نے؟ مدرج۔ مدرج کا لفظی ترجمہ ہے درج شدہ، ایک دوسرے کے اندر گویا کہ آ گیا ہے۔ وَمِنْهُ، اسی مدرج میں سے، یا یوں کہیں اس خامس مورد میں سے کیا ہے یہ جملہ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ بعد حکایت قول ہا،
کہتے ہیں کہ قول ہا کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ ظاہراً قول ہا کی جو ہے کیا ہے وہ محکیہ کی طرف پلٹے گی، جبکہ اس جملے کی حکایت کی گئی تھی۔ اصل میں یوں تھا، قالت کہا، کس نے؟ ملکہ بلقیس نے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ، نیچے حاشیے میں لکھا ہے، جب بادشاہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلہا اذلۃ، اور اس شہر کے جو عزت والے ان کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے قالت کا یہ بعد والا جملہ کیا ہے بیٹا؟ محکی ہے۔ ٹھیک، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی محکی کے ساتھ غیر محکی بھی آ گیا ہے۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا يُقَدَّرُ لَهَا قَوْلٌ، یہ جو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ہے، یہ جملہ جو ہے جملہ مستأنفہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے کسی قول کو تقدیر میں نہیں رکھا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔